شہزادہ ماہد اور خونی چڑیل۔ پیارے بچوں، آج سے ہزاروں سال پہلے مصر میں ایک انتہائی ذہین اور عقل مند لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام ماہد تھا۔ اس کا باپ بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے محنت مزدوری کر کے اس کی پرورش کی تھی۔ ماہد نے زیادہ تعلیم تو حاصل نہ کی تھی، لیکن وہ ایک ذہین لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حد بہادر لڑکا بھی تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک خونی چڑیل مصر کی شہزادی بلقیس کو اٹھا کر لے گئی۔ شہزادی بلقیس مصر کے بادشاہ اور ملکہ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ شہزادی بلقیس کی گمشدگی پر ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی بلقیس کو خونی چڑیل کی قید سے آزاد کروا کر لائے گا، وہ اسے مصر کا تخت و تاج انعام میں دے دیا جائے گا۔ اس لالچ میں بے شمار نوجوان خونی چڑیل سے مقابلے کے لیے گئے، لیکن واپس کوئی بھی نہ آیا۔ اس پر بادشاہ اور ملکہ اور بھی زیادہ نہایت غمگین ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ اب ساری عمر کوئی بھی شہزادی بلقیس کو خونی چڑیل کی قید سے آزاد نہ کروا سکے گا۔ ماہد کو اس ساری صورتحال کا علم تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جب تمام نوجوان کوشش کر کے تھک جائیں تو وہ اپنی قسمت آزمائی کرے گا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ اب کوئی بھی نوجوان خونی چڑیل کے خوف سے اس کے مقابلے کے لیے نہ جاتا تھا۔ اس وقت ماہد نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ شہزادی بلقیس کو خونی چڑیل کی قید سے آزاد کروا لائے گا۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کی دعائیں لے کر شاہی محل جا پہنچا اور جاتے ہی بادشاہ سے عرض کیا، حضور والا، مجھے نہ تو تاج و تخت کا لالچ ہے اور نہ ہی مال و دولت حاصل کرنے کی خواہش۔ میں صرف مصر کی خوشحالی اور آپ کی مدد کی خاطر شہزادی حضور کو خونی چڑیل کی قید سے چھڑوا کر لانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی اس مہم پر روانہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ نہایت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے، ہم تمہارے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ بے شک تم ایک بہادر اور ذہین نوجوان ہو۔ ہم تمہیں اس مہم پر روانہ ہونے کی اجازت دے تو دیتے، لیکن یاد رکھو کہ جو کوئی بھی اس مہم پر گیا ہے وہ زندہ واپس نہ آ سکا ہے۔ بادشاہ نے غمگین لہجے میں کہا۔ اس پر ماہد نے جواب دیا، اس بات کی پرواہ نہ کریں حضور والا، مجھے یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اپنی ماں کی دعاؤں سے کامیاب ہی واپس آؤں گا۔ آپ صرف ایک تلوار، ایک تیر کمان اور ایک ڈھال مجھے دے دیں اور ایک تیز رفتار گھوڑا بھی۔ میں ایک غریب لڑکا ہوں، اس لیے یہ چیزیں نہیں خرید سکتا۔ ماہد کی اس دلیری پر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے یہ چیزیں ماہد کو دے دی اور ماہد تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر خونی چڑیل کی تلاش میں سرخ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر خونی چڑیل کا حال بھی سن لیجئے کہ یہ ایک بوڑھی اور نہایت خوفناک چڑیل تھی۔ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ چند لمحوں میں دشمن کو موت کی نیند سلا دیتی تھی۔ اس نے مصر کی شہزادی بلقیس کو اس لیے اغوا کیا تھا کہ اس کا سردار چونچل جادوگر شہزادی بلقیس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ چونچل جادوگر نہایت بدصورت اور بوڑھا تھا۔ شہزادی بلقیس اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور مسلسل 1 ماہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح شہزادی بلقیس ہوش میں آ جائے اور وہ اس سے شادی کر سکے، مگر اس کا جادو ناکارہ ہو گیا اور شہزادی ہوش میں نہ آ سکی۔ چونچل جادوگر کو اپنے جادو سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کوئی غریب مگر ایماندار نوجوان اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شہزادی کی پیشانی کو چھوئے گا تو وہ فوراً ہوش میں آ جائے گی۔ چونچل جادوگر نے لاکھ کوشش کی لیکن کوئی ایسا نوجوان اسے نہ ملا۔ شہزادی کو اس کی قید سے چھڑانے جتنے بھی نوجوان آئے تھے وہ سب لالچی تھے اور خونی چڑیل کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ ادھر ماہد اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار سرخ پہاڑوں میں پہنچ گیا۔ ان پہاڑوں پر چونچل جادوگر کی حکمرانی تھی اور اس کی غلام خونی چڑیل پہاڑوں کی رکھوالی کرتی تھی۔ ماہد نے اپنے گھوڑے کو ایک چٹان کے ساتھ باندھ دیا اور خود خونی چڑیل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ خونی چڑیل سرخ پہاڑوں کی ایک خفیہ غار میں رہتی تھی اور اس نے شہزادی بلقیس کو بھی اسی غار کے ایک قید خانے میں
बंद कर रखा था। यूं ही माहिद सुर्ख पहाड़ों पर पहुंचा, चोंचल जादूगर को अपने जादू के गोले के जरिए उसकी आमद की खबर हो गई और उसने अपनी गुलाम खूनी चुड़ैल को उसे गिरफ्तार करने भेज दिया। चुनांचे चंद लम्हों के बाद चुड़ैल माहिद के सामने खड़ी हो गई और वो खौफनाक लहजे में माहिद से बोली, ऐ बदकिस्मत नौजवान, खामोशी से मेरे साथ चलो वरना मैं इसी वक्त तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। खूनी चुड़ैल की धमकी सुनकर माहिद बोला, ऐ खूनी चुड़ैल, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर सिर्फ खुदा से डरता हूँ। मैं शहजादी बिल्किस को आज़ाद कराने आया हूँ। ये सुनकर खूनी चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, अगर तुम गरीब हो तो मैं तुम पर कोई जुल्म ना करूँगी क्योंकि मेरा सरदार गरीबों पर बहुत तरस खाता है। तुम फौरन मेरे साथ चलो, मेरा सरदार तुमसे मिलकर खुश हो जाएगा। ये सुनकर माहिद सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। खूनी चुड़ैल उसे चोंचल जादूगर के पास ले आई और बोली, सरदार, ये मिस्र का एक गरीब नौजवान है, मैं इसे हलाक करने की बजाय जिंदा आपके पास ले आई हूँ। ये सुनकर चोंचल जादूगर पुरजोश लहजे में बोला, ऐ नौजवान, तुम किस लिए यहाँ आए हो? माहिद बोला, मैं शहजादी बिल्किस को तुम्हारी कैद से आज़ाद करवाने आया हूँ। ठीक है, हम शहजादी को रिहा करके तुम्हारे हवाले कर देते हैं, चोंचल जादूगर ने कहा। फिर वो माहिद को कैद खाने में ले आया जहाँ शहजादी बेहोश पड़ी थी। चोंचल जादूगर बोला, ऐ नौजवान, तुम अपने दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली शहजादी की पेशानी पर रख दो, ये होश में आ जाएगी, फिर तुम इसे अपने साथ ले जाना। माहिद चोंचल जादूगर की चालाकी समझ चुका था और उसकी ये बात सुनकर बोला, मैं तुम्हारी सारी जादूगरी को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें मौत के हवाले करके ही शहजादी को यहाँ से ले जाऊँगा। ये कहकर माहिद ने तलवार निकाली और एक ही झटके में सबसे पहले तो खूनी चुड़ैल की गर्दन तन से जुदा कर दी। चोंचल जादूगर इस पर कोई मंत्र पढ़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही माहिद ने तलवार का वार करके इसका भी काम तमाम कर दिया। फिर माहिद ने अपनी शहादत की उंगली शहजादी की पेशानी पर रखी तो वो होश में भी आ गई। माहिद उसे लेकर मिस्र में आ गया। बादशाह और मलका अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने न सिर्फ शहजादी की शादी माहिद से कर दी बल्कि ताज और तख्त भी इसके हवाले कर दिया। यूं एक गरीब लड़का अपनी बहादुरी और जहानत से शहजादा माहिद बन गया। जल परी। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं एक समंदर में एक जल परियों का राजा तिरिस्तान राज करता था। उसके बहुत से बच्चे थे जिनमें सबसे छोटी एरियल थी। समंदर में रहते हुए एरियल कभी भी समुद्री दुनिया और उसकी मखलूक से कोई दिलचस्पी न रखती थी। वो हर वक्त इंसान की बनी हुई चीज़ों में बहुत शौक़ रखती और वो इसकी एक दोस्त मछली जिसे वो फ्लॉन्डर कहकर पुकारती हर वक्त उसके साथ समंदर में किसी न किसी खजाने की खोज में रहते थे। वो दोनों इस मुहिम में बहुत दूर दराज निकल जाते और बड़े बड़े ख़तरात से ये अक्सर औकात दो चार रहते। एरियल अपने समंदरी ख़जानों की तलाश में गर्क शुदा कश्तियाँ और समुद्री जहाज़ के खंडरात की खूब तलाशी लिया करती। वो इनमें से इंसान की बनाई हुई मुख्तलिफ अशिया ढूंढती और फिर उन्हें अपने ख़ास ख़जाने का एक हिस्सा बना लेती। यूं ही एक दिन हस्बे मामूल किसी ख़जाने की तलाश में इन्हें एक छोटा सा जहाज़ नज़र आया। फ़ौरन रास्ता बनाकर इसके अंदर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एरियल को एक संदूक नज़र आया तो वो इसकी जांच पड़ताल में मगन हो गई। आसपास से बिल्कुल बेखबर थी। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि किसी ज़ोरदार चीज़ के टूटने की दिलखराश आवाज़ ने फ्लॉन्डर को चौंका दिया। एरियल बेखबर अपने काम में मसरूफ़ रही। फ्लॉन्डर ने इस शोर का सबब मालूम करने के लिए बाहर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक हैबतनाक देवहेकल शार्क के रूबरू खड़ी थी। पहले तो वो बहुत घबराई मगर फिर अपनी सारी कुव्वत और हिम्मत समेटते हुए वहाँ से पलटी। ये शार्क न जाने कब से उनके ताक़ुब में थी और इन्हें अपना लुक़मा बनाने के लिए उसकी बेचैनी उसके दुम लहराने से ज़ाहिर हो रही थी।
ایک لمحے کے لیے تو فلونڈر گھبرا گئی، مگر پھر بجلی کی سی تیزی سے پلٹی اور چلا چلا کر ایریل کو خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ ایریل نے جب موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو فوراً جو چیزیں اس کے ہاتھ لگی تھیں دبائیں اور باہر نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ بالآخر دونوں جہاز سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر شارک نے ان کا تعاقب نہ چھوڑا۔ وہ کئی بار ان پر حملہ آور ہوئی اور یہ ہر دفعہ بال بال بچتے رہے۔ شارک کے چہرے سے غضب کا غصہ اور وحشت ٹپک رہی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ آج اس نے ٹھان لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو ان دونوں کو تو اپنی آتش انتقام کا نشانہ بنا کر رہے گی۔ اس مشکل وقت میں ایریل اور فلونڈر عقل اور حواس قائم رکھتے ہوئے مختلف تراکیب ذہن میں سوچتی رہیں۔ بہرحال اسی تگ و دو میں انہیں اسی جہاز کا لنگر نظر آیا اور شارک کو اس میں پھانسنے کی سوجی۔ انہوں نے شارک کو لقمہ دیا کہ وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے لنگر کے سوراخ میں سے گزرے۔ 2-3 دفعہ تو شارک سوراخ سے بچ نکلی۔ اس بار کے ناکام حملوں سے شارک کو طیش آ گئی اور پوری قوت سے ان کی طرف لپکی کہ لنگر کے سوراخ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس طرح موت کا خطرہ تو ٹل گیا۔ ایریل چونکہ نئی مصنوعات حاصل کر کے بہت بے چین تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنی دوست سکیٹل کو دکھا کر ان کے بارے میں مفید معلومات حاصل کی جائیں۔ سکیٹل سمندر کی ایک مرغابی کا نام تھا۔ ایریل اور فلونڈر اکثر اس کے گھر گھنٹوں ٹھہرتیں اور کئی اہم معاملات پر صلاح و مشورہ کرتیں۔ ایریل نے اپنے نئے خزانے کو متعارف کروایا اور سکیٹل سے ان کے بارے میں مفید معلومات حاصل کی۔ سکیٹل صاحب اپنے آپ کو انسانی تہذیب اور تمدن کا بڑا عالم تصور کرتے تھے، حالانکہ اصل میں ان کے بالکل برعکس تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایریل اور فلونڈر دونوں یہاں سے اپنے محل کی طرف رخصت ہوئیں۔ ایریل اکثر اپنی قیمتی اشیاء ایک خفیہ غار میں چھپا کر رکھتی تھی۔ انہیں یہاں پہنچے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک چاند کی روشنی مانند پڑنے لگی اور ہر طرف سائے پھیلنے لگے۔ ایریل اور فلونڈر نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سایہ کس چیز کا ہے، جب سطح سمندر پر آ کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز اپنے سفر پر گامزن ہے۔ ایریل کو یہ جہاز بہت پسند آیا۔ اس نے فلونڈر سے کہا کہ کیوں نہ اس جہاز کو قریب سے جا کر دیکھا جائے۔ ایریل اور فلونڈر جہاز کے بہت قریب پہنچ گئیں اور اس پر سوار لوگوں کا بغور جائزہ لینے لگیں۔ اس جہاز کا مالک ایک خوبرو شہزادہ تھا۔ اچانک موسم نے پلٹا کھایا اور تیز آندھی اور طوفان نے انہیں آ لیا۔ جہاز اس طوفان کی زد میں آ گیا۔ تند و تیز آندھی کے تھپیڑوں سے جہاز بری طرح ڈگمگانے لگا۔ اچانک جہاز کے مالک شہزادے کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا سمندر میں جا گرا۔ ایریل نے فوراً فلونڈر کو آگاہ کیا اور شہزادے کی مدد کے لیے سمندر کی تہہ میں غوطہ زن ہوئی۔ اس نے جلدی سے شہزادے کو سنبھالا اور ساحل کے کنارے آرام سے لٹا دیا اور اسے ہوش میں لانے کی ترکیب کرنے لگی۔ شہزادہ پوری طرح ہوش میں بھی نہ آیا تھا کہ ایریل کو شہزادے کا جہاز ساحل کی طرف بڑھتا دکھائی دیا اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس سمندر میں کود گئی۔ ایک طرف وہ انسانی مصنوعات سے گہری دلچسپی بھی رکھتی تھی، دوسری طرف انسانوں سے ڈرتی بھی تھی۔ اسے شہزادہ تو بہت اچھا لگا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ آدم ذات اسے دیکھ کر کیا سمجھے اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ شہزادہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے جہاز پر واپس چلا گیا۔ ایریل واپس اپنی خفیہ غار کی طرف چلی گئی۔ فلونڈر پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ دونوں دیر تک اپنے خزانے کی جانچ پڑتال کرتی رہیں، مگر ایریل کو بار بار شہزادے کی یاد ستاتی رہی۔ وہ دیر تک یہ سوچتی رہی کہ انسانوں سے کیسے مل جل کر رہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آ سکی۔ اس لیے پھر آخرکار اس نے اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیا۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔